بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے توبہ استغفار کے فضائل بیان کروں گا، اس کی فضیلت بیان کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب میں نے یہ استغفار کی فضیلت پڑھی تو میں بہت حیران ہوا۔ میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ جب آپ سنیں گے آپ حیران بھی ہوں گے، اور آج کے بعد آپ ایک تسبیح ضرور بر ضرور استغفر اللہ کی آپ ضرور پڑھیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ استغفار ہے کیا۔ دیکھیں کہ سب سے جو دیکھیں نا، احادیث مبارکہ میں جو وظائف وارد ہے نا، اگر وہ وظائف ہم زیادہ کریں گے تو اس کا زیادہ ہمیں بینیفٹ ہوگا۔ جس طرح کہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ واتوب علیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی، یہ بھی استغفار ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار ہے۔ اسی کے بعد پیارے بھائیو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جو بندہ بھی کسی زبان میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ سمجھ لیں کہ یہی توبہ استغفار ہے۔ تو پیارے بھائیو سنیے گا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ جو میں نے وظائف آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں بآسانی طریقے کے ساتھ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ اس کے بعد اور بھی بہت زیادہ فائدے بھی ہیں، اور بھی استغفار حدیثوں میں وارد ہے۔ پیارے بھائیو، جو آدمی بھی 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرتا ہے، اللہ پاک ہر کام میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ سنیے گا، سورۃ نوح کے اندر اس بات کا حکم ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں بہترین خطا کار وہ ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائیو، دوسرا ہے، فرمایا کہ دولت میں اضافہ ہوگا، مال کے ذریعے اللہ پاک اس کی ضرور مدد فرمائیں گے، اور اللہ پاک وہاں سے اس کو رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، تیسرا بڑا فائدہ، جو بندہ بھی استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو خوشحالی والی زندگی عطا کر دیتا ہے۔
تو پیارے بھائیوں چوتھے نمبر پہ فرمایا جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، اگر اللہ پاک نے اس کو اولاد نہیں دی تو استغفر اللہ کی برکت سے اللہ پاک اس کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، فرمایا کہ پانچواں فائدہ، فرمایا کہ طاقت اور قوت ملے گی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں۔ فرمایا بیماریوں سے بندہ محفوظ رہے گا جو استغفر اللہ کو کثرت کے ساتھ اپنا معمول بنا لے گا۔ چھواں فرمایا توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی اور گناہوں سے نفرت اور خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ ستواں پیارے پیارے بھائیوں، توبہ استغفار جنت میں داخلے کا سبب ہے، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گا۔ اور سورت مریم کے اندر جو لوگ استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ پھر فرمایا آٹھواں پیارے بھائیوں، توبہ استغفار کرنے سے فرشتوں کی دعا لینے کا بہترین سبب ہے۔ سورت غافر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ نواں پیارے بھائیوں، استغفار کرنے سے تنگی میں نجات مل جاتی ہے اور ایسی جگہ سے رزق نصیب ہوتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا اعمال نامہ مجھے راضی کر دے، فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے آزادی فرما دیتا ہے جو کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ اور دسواں پیارے بھائیوں، قیامت کے دن نامہ اعمال میں سے اس کو خوشخبری دی جائے گی، کیوں کہ اس نے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے امتی کو مبارک دی ہے جو زندگی میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے غلاموں، میں ایک دن میں 100 مرتبہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اور تم بھی استغفار کیا کرو۔ تو پیارے بھائیوں یہ تھے 10 بینیفٹ، 10 فائدے میرے پیارے بھائیوں، جو بھی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کو ہر کام میں آسانی فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں دے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہمیں دے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔